Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine and doing really well. آج کا व्लॉग बहुत ही ज़्यादा اسپیشل ہے کیونکہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اسکول میں ہونے والے ایک ایونٹ کو شیئر کروں گی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسی حوالے سے اسکول میں جشن عید میلاد النبی سیلیبریٹ کیا گیا. اس سیلیبریشن میں کوشش کی گئی کہ بچوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کے شجر نسب کے متعلق جو ہے بھرپور انفارمیشن دی جا سکے، جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. پورا ایونٹ تو میں کیپچر نہیں کر پائی، بٹ کچھ کلپس ہیں، کچھ آئٹمز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ سرکاری اسکولوں میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بہت ہی زیادہ معیاری ہوتی ہیں. آج بریک میں جو ہے میں نے پیزا کھایا جو کہ بالکل بھی ٹیسٹی نہیں تھا، میرے حساب سے نہیں تھا کیونکہ مجھے اسپائسی پسند ہے. اور یہ میں نے جو ہے نیو شوز لیے تھے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈیزائن شیئر کروں. آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہی ہوں گے شاپ پہ، تو بتائیے گا کیسے ہیں. تو شروع کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی کی سیلیبریشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. مجھے آج اس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے سیرت النبی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا. کیا کسی نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں. ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے. اس معجزے میں کئی معجزات ہیں. حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے. ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے جو ہم میں سے ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے. تو آ کر ہمارا فیصلہ کر. حبیب یمنی جب یمن سے چل کر عرب میں آتا ہے یعنی مکہ مکرمہ میں، یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا کہا کہ کیا معاملہ ہے. ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یمنی بادشاہ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اسے اپنا کر لیا. میری محترم اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں. تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے. تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں. اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا
तेरे कौन से दो सवाल हैं? कहता पहले एक फिर दूसरा बताऊंगा। जमनी ने कहा जो चांद है उसके दो टुकड़े कर दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब? कहा कल जब 14वीं का चांद तलू होगा आप तशरीफ ले आए। आप सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए, एक तरफ काफिर एक तरफ सहाबा हैं। काफिर खुश हो रहे हैं कि आज काम नहीं हो, आज जादू नहीं चलेगा, और एक सहाबा का ये आलम था कि आज भी काफिरों को शिकस्त होगी। मेरे आका ने सफा की पहाड़ी पर चांद की तरफ देखा और फिर उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े कर दिया। ये वही चांद है जब हलीमा के आंगन में आका का झूला हिलता तो चांद भी रक्स करने लगता। जब आपने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया उधर चांद दो टुकड़े हुआ, इधर हबीब जमनी कदमों में गिरा, अर्ज करता है हुसन में मिसाल देख के आमीना दा लाल देख के, हुसन में मिसाल देख के आमीना दा लाल देख के, पूरा नूरी रश्क आ गया आमीना दा लाल देख के। जमनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली दा कमाल देख के। आका कलमा पढ़ा दे। आका ने फरमाया कि तेरा दूसरा सवाल क्या था? अब कहते हुए शर्म आती है। हुजूर ने कहा बता तो सही तेरा दूसरा सवाल क्या था? अब जुर्रत नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं बताऊं तो फिर क्या होगा? अर्ज की बता दें, ईमान और पुख्ता हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी एक बेटी है, तू मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया मगर सब ने लाइलाज करार दिया। तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ने उसे आंखें तो दी हैं मगर वो देख नहीं सकती, पाँव तो दिए हैं मगर वो चल नहीं सकती, हाथ तो दिए हैं मगर वो पकड़ नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हबीब जमनी अब मक्का में ना ठहर, घर वापस चला जा। जमनी बादशाह दरवाजे पर दस्तक देता है, अंदर से आवाज आई कौन? कहा हबीब हूँ जो बच्ची बोल नहीं सकती। बाबा मैं आ रही हूँ। बाबा ने सीने से लगाया और कहा कि बेटा ये कैसे हुआ? बेटी कहती है बाबा 14वीं रात का चांद था, क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी, लपे सबके ये नात थी। बाबा चांदो टुकड़े हुआ फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को झूमता, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को झूमता। आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। बेटी क्या था? कहा वो एक नूर था। बाबा नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था। बाबा चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। अरे बाबा जमनी सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। बाबा पूछता है बेटा तूने गौर से तो देखा जो चांद के उस नूर में था वो कौन था? सोच के कहती है बाबा आबरू आंखें ऐन साज नफीस जैसे दाग था। बाबा चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। बेटा फिर क्या हुआ? कहने लगी जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी गम में गम आ गया। बेटा नाम पूछा, कहा गैब से आवाज आ रही थी कि सबका ये तबीब है रब का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बेशक हमने आपको हल्क और खल्क का मुशाहिदा करने वाला और आखिरत की खुशखबरी देने वाला और अज़ाब आखिरत का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ तालिबात और उस्ताद कराम अस्सलामु अलैकुम। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। मुझे आज इस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है सीरतुन नबी। मेरे आका की आमद पर चंद इशार कहना चाहती हूँ। अली ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बाद में इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कदर आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, जा ने कहा तो जहाँ का वाली आ रहा है, ला ने कहा ज़ालिकल किताब कहने वाला आ रहा है।
ثانی محمد، تعریف اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہو گئے جناب صدر اور میری ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر یقین مانیے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا روح تازے لو کی طرح تھم گیا کہ آج سیرت نبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر یقین مانیے جب میں سیرت نبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتہ کھانے والے ہدایت کی دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدر علی وقار جب میں یہ موضوع پر بات کرتی ہوں تو معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں، جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں، جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا ہی بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر، بہادری پر، اس کی ذلت کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ جناب صدر ابتدا بھی وہی ہے اختتام، ابتدا بھی وہی ہے اختتام، میرے نبی پر لاکھوں درود کرب و سلام۔ وسلم کی محفل ہو اور درود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ درود پاک ہر وقت ہماری زبانوں کو تر رکھتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں بھی نچھاور کرتا رہتا ہے، اور جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس سے ساری مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی سچے دل سے محبت سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی رحمتوں کی چلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، رحمتوں کی چلی بن کے موجے کرم، مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ اینڈ میں جو ہے یہ میں نے پیسٹری اور سینڈوچ لیا، یہ بس کوئی مجھے دے گیا تھا۔ اسی کے ساتھ بلاگ اینڈ کرتے ہیں۔ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، کامنٹ ایک چھوٹا سا ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔